الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غیر مسلم حرم میں کیوں نہیں جا سکتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور غیر مسلموں کے حرم میں جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک غلط فہمی سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم وفود آتے رہے ہیں، مدینے میں آتے رہے ہیں، مکے میں آتے رہے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ اصل میں جب اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کے آتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ منکرین ہیں ان پر لازماً عذاب آ جاتا ہے۔ تو قریش مکہ پر عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ وہ اب حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کو لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے، اس کا آج کے غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جائیں۔ البتہ جزیرہ نما عرب کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اس کو اپنا معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ساری دنیا کے لیے توحید کے مرکز کے طور پر قائم رہے گا۔ اس میں مستقل رہائش کوئی غیر مسلم نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ قانون ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں، جائیں، حج کو دیکھیں، وہاں جا کے حرم کو دیکھیں، ان سارے مناسک کو دیکھیں، ابراہیمی روایت کو دیکھیں اور آثار کو دیکھیں۔ وہ تو خیر ہمارے یہاں شرک کو مٹاتے مٹاتے تاریخ مٹا دی گئی ہے، اگرچہ وہ بھی قائم رکھے جاتے تو کیا کہنے تھے کہ لوگ ان کو جا کے دیکھتے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، جیسی غلط فہمی ہمارے ہاں بعض لوگوں کو سورہ توبہ کی آیات سے ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ کفر کے خلاف جنگ کرنے کا ان کو حق ہے، ایسے ہی سورہ توبہ کی اس آیت کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حرم میں داخل ہونے جانے میں کوئی پابندی نہیں۔ مکہ اور مدینے میں نان مسلمز کا داخلہ کیوں ممنوع ہے؟ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین پر اہل کتاب بھی نہیں، جن مشرکین پر اللہ کی حجت تمام کر دی تھی، اور جب رسول آتا ہے حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو ایسے واضح کر دیا جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے مشرکین عرب پر حجت تمام کر دی تو اللہ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا۔ عذاب کے فیصلے سے پہلے دو احکام دیے گئے۔ ایک یہ کہ اب مسلمان، ان کی رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، چونکہ ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، اس سے تعلقات توڑ لیں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ یہ اب مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو یہ ان کے لیے ایک حکم تھا جو دیا گیا۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں کہی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عیسائیوں کے وفود آپ سے مکے میں آ کے ملے، اور مکے ہی میں حبشہ سے آنے والے 20 کے قریب مسیحی مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح جب آپ مدینے میں تھے تو وہاں پر مسجد نبوی میں مسیحیوں کے ایک وفد نے آ کے آپ کے ساتھ ایک طویل گفتگو کی ہے، جس میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب ان کی نماز کا وقت ہو گیا اتوار کو، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نماز باہر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آپ میری مسجد میں پڑھ سکتے ہیں نماز، یہ مسجد میں نے خدائی کی بندگی کے لیے بنائی ہے۔ تو اس لیے یہ محض ایک غلط خیال ہے۔ سرزمین عرب میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کی حیثیت سے خاص کر لیا ہے۔ وہ جائیں، حرم کو دیکھیں، ہماری عبادت گاہ کو دیکھیں، توحید کا پیغام وصول کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔